بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن کے مارچ 2026 کے شمارے میں شائع ہونے والے پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد کے مضمون معاشرے کی تعمیر اور توحیدی روح کی جامع تلخیص۔ اسلامی معاشرت کی بنیاد توحید پر قائم ہے۔ توحید محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسا جامع اصول ہے جو انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی نظام، معاشرت، معیشت، سیاست اور تہذیب کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد کے مطابق اگر کوئی اصول ایسا ہے جو اللہ کی اطاعت اور اس سے بغاوت کے درمیان واضح فرق قائم کرتا ہے تو وہ صرف توحید ہے۔ بدقسمتی سے صدیوں کی فکری اور سیاسی غلامی نے توحید کے اصل مفہوم کو محدود کر دیا۔ اسے صرف ایک کلامی اور فلسفیانہ مسئلہ بنا دیا گیا جس میں توحید اور شرک یا توحید اور تثلیث کے درمیان بحث تو ہوتی رہی مگر اس کی معاشرتی اور انقلابی روح کو نظر انداز کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ توحید کی وہ قوت جو انسان کی شخصیت اور معاشرے کو بدل سکتی تھی پس منظر میں چلی گئی۔ پہلا، توحید کا حقیقی مفہوم۔ مصنف کے مطابق توحید کا مطلب صرف یہ مان لینا نہیں کہ اللہ خالق کائنات ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہی ہے اور مشکل وقت میں اسی کو پکارتے تھے۔ لیکن اسلام کا اصل پیغام اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ اسلام نے اعلان کیا کہ صرف اللہ خالق نہیں بلکہ حاکم بھی وہی ہے، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسی کے احکام کو ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ کے لیے توحید کو قبول کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ان کے مذہبی مفادات ختم ہو جائیں، ان کی سیاسی برتری ختم ہو جائے، ان کی معاشی طاقت کمزور ہو جائے۔ اس لیے اصل تنازع خدا کے وجود کا نہیں بلکہ حاکمیت کا تھا۔ دوسرا، توحید کے عملی تقاضے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ مسجد میں اللہ کو سب سے بڑا کہا جائے لیکن معاشی نظام سود پر چل رہا ہو، معاشرتی زندگی جاہلی رسوم سے متاثر ہو اور سیاست انسانی خواہشات کے تابع ہو۔ اسلام کے نزدیک توحید کا مطلب ہے کہ عبادات، معیشت، سیاست، معاشرت، ثقافت سب اللہ کے احکام کے تابع ہوں۔ اسی حقیقت کو مصنف اسلام کی انقلابی روح قرار دیتے ہیں۔ تیسرا، مغربی فکر اور توحید کا تصور۔ مصنف کے مطابق جدید مغربی فکر نے ایک ایسا تصور پیدا کیا ہے جس میں مذہب کو زندگی کے ایک محدود دائرے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ مغرب کے مفکرین کے نزدیک مذہب صرف عبادت اور روحانیت کا معاملہ ہے، جبکہ سیاست، معیشت اور معاشرت کا نظام انسانی عقل طے کرے گی۔ اس تصور کے تحت ایک ایسا معاشرہ قائم کیا گیا ہے جس میں مذہب نجی زندگی تک محدود ہے، جبکہ ریاست اور معاشرہ سیکولر اصولوں پر چلتا ہے۔ مصنف کے مطابق گزشتہ 3 صدیوں میں یہی تصور مسلم دنیا میں بھی منتقل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مسلم معاشروں میں ایک دوہرا نظام پیدا ہو گیا۔ ایک طرف مذہبی عبادات جاری ہیں، دوسری طرف معاشی اور ثقافتی نظام مغربی طرز پر چل رہا ہے۔ یہی تضاد مسلم دنیا کی بڑی فکری کمزوری ہے۔ پانچواں، استعمار اور مسلم دنیا۔ مصنف کے مطابق مغربی طاقتوں نے صرف سیاسی قبضہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے مسلم دنیا میں تعلیمی نظام، عدالتی نظام، معاشی ڈھانچہ، ثقافتی اقدار سب کو تبدیل کر دیا۔ اس عمل کے نتیجے میں مسلم معاشروں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو مغربی فکر سے متاثر ہے اور سمجھتا ہے کہ مغرب کی پیروی ہی ترقی کا راستہ ہے۔ یہ ذہنیت مسلم دنیا کے زوال کا ایک بڑا سبب بن گئی۔ چھٹا، تاریخ میں اصلاحی تحریکیں۔ مصنف امید کی ایک کرن بھی دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب معاشرہ زوال کا شکار ہوا تو اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے دین کی اصل روح کو زندہ کیا۔ برصغیر میں اس سلسلے میں چند عظیم شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے: احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، محمد اقبال اور ابو العالیٰ مودودی۔ ان مفکرین نے اسلام کو صرف عبادات تک محدود مذہب کے بجائے ایک جامع نظام زندگی کے طور پر پیش کیا۔ ساتواں، توحید کی انقلاب آفرین قوت۔
توحید اسلام کا وہ اصول ہے جس نے انسانی تاریخ میں گہرا اثر ڈالا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ انسان صرف اللہ کی بندگی کرے، غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو۔ توحید انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے، چاہے وہ مال کی غلامی ہو، اقتدار کی غلامی ہو، شہرت کی غلامی ہو۔ ایک سچا مسلمان صرف اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ 7. مسلم دنیا کا موجودہ بحران۔ مصنف کے مطابق آج مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے حکمران اور قائدین مغرب سے مروب ہیں۔ انہوں نے اپنے وسائل مغربی طاقتوں کے حوالے کر دیے، اپنی معیشت عالمی طاقتوں کے تابع کر دی، اپنے تعلیمی اور ثقافتی نظام کو مغربی نمونوں پر ڈھال دیا۔ اس صورتحال میں اسلامی تحریکوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اسلام کے جامع تصور کو واضح کریں۔ 8. اسلامی تحریک کا تشخص۔ مصنف کے مطابق اسلامی تحریکوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد کو واضح رکھیں، اپنے اصولوں پر قائم رہیں، غیر اسلامی ذرائع سے اجتناب کریں۔ اسلامی تحریک کی بنیاد شورا پر ہوتی ہے، نہ کہ شخصی آمریت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ سے مشورہ کیا اور انہیں فیصلوں میں شریک کیا۔ یہی اسلامی قیادت کا اصل نمونہ ہے۔ 9. مقصد کی مرکزیت۔ اسلامی تحریک میں اصل مرکز شخصیت نہیں بلکہ مقصد ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال غزوہ احد کے موقع پر سامنے آئی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے واضح کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو بھی اللہ زندہ ہے اور دین کی جدوجہد جاری رہنی چاہیے۔ یہ اصول اسلامی تحریک کی بنیاد ہے کہ دعوت کسی شخصیت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ 10. حاکمیت الہی کا تصور۔ قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے، ان الحکم الا للہ، یعنی اصل اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے مطابق قانون نہیں بنا سکتا، بلکہ اسے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ حاکمیت الہی صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ 11. توحیدی شخصیت کی تعمیر۔ توحیدی معاشرہ اسی وقت وجود میں آتا ہے جب توحیدی شخصیتیں تیار ہوں۔ ایسی شخصیت کی چند خصوصیات یہ ہیں: اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، قرآن سے گہرا ربط، سیرت نبوی کی پیروی، اخلاص اور عاجزی، مسلسل احتساب۔ یہ شخصیت اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کو مقدم رکھتی ہے۔ 12. مدینہ کا اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرے کی بہترین مثال مدینہ منورہ ہے، لیکن یہ معاشرہ اچانک قائم نہیں ہوا۔ اس کے لیے مکہ میں 13 سال کی تربیت، مدینہ میں 10 سال کی جدوجہد کی ضرورت پڑی۔ یہی تربیت صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس قابل بنا سکی کہ وہ ایک عادلانہ معاشرہ قائم کر سکیں۔ 13. تضادات سے پاک زندگی۔ توحیدی معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنی زندگی سے تضادات کو ختم کرے، ایمان اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کرے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں تو خود پابندی سے نماز ادا کریں۔ اگر ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں عدل قائم کریں۔ عمل کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ 14. مرد اور عورت کی مشترکہ ذمہ داری۔ اسلام اقامت دین کی ذمہ داری مردوں اور عورتوں دونوں پر عائد کرتا ہے، تاہم دونوں کے کردار، دائرہ کار، طریقہ کار میں فرق رکھا گیا ہے۔ اسلامی معاشرے کی تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کریں۔ نتیجہ: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد کے مطابق اسلامی معاشرت کی اصل بنیاد توحید ہے۔ توحید صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسا انقلابی اصول ہے جو انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، معاشرے کو عدل و انصاف پر قائم کرتا ہے، انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ آج مسلم دنیا کی ضرورت ہے کہ وہ توحید کے اس جامع تصور کو دوبارہ زندہ کرے اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود مذہب کے بجائے ایک مکمل نظام زندگی کے طور پر اپنائے۔ جب فرد کی شخصیت میں توحیدی روح پیدا ہوگی تو اسی سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو عدل، اخوت، اخلاق اور اللہ کی اطاعت پر قائم ہوگا۔